بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو TKS آن لائن کلاسز فرام سینئر کیمپس. دس از می عروج سحر. سبجیکٹ اسلامیات, کلاس 7 and 8, بک اسلامیات. آج کی اچھی بات, دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اگر ہم ذکر کریں گے, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے, تو ہمیں دلوں کا سکون میسر ہوگا. ہمارا فرسٹ چیپٹر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. پیج نمبر 6, اوپن پیج نمبر 6. میں آپ سے کل کے جو چیپٹر جتنا میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس کے متعلق میں آپ سے کویسچنز کروں گی. غور سے سنیں کویسچن اور مجھے آنسر کریں, ٹھیک ہے؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے. عقیدہ آخرت. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کس چیز پر یقین رکھنا چاہیے, ایمان رکھنا چاہیے؟ آخرت پر. تو آخرت کے معنی کیا ہے, آخرت کا مطلب کیا ہے؟ کون آنسر کرے گا بیٹا؟ جی زالان. آخرت کے معنی کیا ہیں؟ جی, آخرت کس چیز کو کہتے ہیں بیٹا؟ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز. دنیا کی زندگی کے بعد جو آئے گی اس کو بولا جاتا ہے آخرت, آخر میں آنے والی چیز. ہماری دنیا کی زندگی ابدی ہے یا آخرت کی زندگی ابدی ہے؟ کون بتائے گا؟ حسینہ جی آپ بتائیں. حسینہ, آخرت کی ابدی زندگی. ابدی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ آنے والی زندگی. آنے والی زندگی نہیں بیٹا, ابدی زندگی. دنیا کی زندگی عارضی ہے, آخرت کی زندگی ابدی ہے. تو ابدی کا کیا مطلب ہوا؟ ابدی زندگی کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی. ابدی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والی زندگی. پیج نمبر 6 پر آ جاتے ہیں. عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ کے قرآنی دلائل. عقیدہ آخرت پر جو یقین نہیں رکھتے, یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآنی دلائل دیے ہیں. موت اور حیات کا سلسلہ ازل سے ابھی تک قائم ہے. موت تو موت کو بولتے ہیں اور حیات زندگی کو بولتے ہیں. موت اور حیات کا سلسلہ ازل سے, شروع سے ابھی تک قائم ہے. کوئی مرتا ہے اور کوئی پیدا ہو جاتا ہے. کیا یہ سلسلہ کسی دن ختم ہوگا یا نہیں؟ کائنات میں موجود ہر چیز اشارہ کرتی ہے کہ ہر چیز اپنی بلندی پر پہنچنے کے بعد زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ فنا ہو جاتی ہے. فنا مین ختم ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھو, آپ پلانٹس کو بھی دیکھ سکتے ہو کہ ہم جب ایک سیڈ بوتے ہیں, وہ ایک چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے, اس سے نکلتا ہے, اس طرح وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہوتا ہے, آخر میں وہ سوکھنے بھی شروع ہو جاتا ہے اور مرجھا جاتا ہے. اسی طرح انسان, بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ بچہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے. جوان ہونے کے بعد وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں مر جاتا ہے. اسی طرح ہر چیز
سٹارٹ لیتی ہے اور پھر اپنے اختتام تک پہنچ جاتی ہے۔ تو موت اور حیات کا سلسلہ کب سے قائم ہے؟ ازل سے، شروع سے قائم ہے۔ کوئی مرتا ہے تو کوئی پیدا ہوتا ہے۔ تو کائنات میں بھی یہی ہے کہ ایک دن اس نے بھی ختم ہونا ہے۔ یہ ایک دن بنی تھی اور چل رہی ہے اب، اور ایک دن یہ بھی فنا ہو جائے گی۔ اپنی بلندی پر پہنچنے کے بعد ہر چیز زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد باری تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض۔ سورۃ المومن آیت نمبر 21۔ ترجمہ: کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا انجام کیسا انجام ہوا، جو ان سے قوت اور زمین میں یادگاروں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ قرآن پاک میں اس چیز کا ارشاد ہے کہ آپ نے اپنے پہلوں لوگوں کا انجام آپ کو نہیں پتہ۔ آپ سے پہلے جو لوگ آ چکے ہیں وہ کیسے ختم ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ قوت میں اور جو یادگاریں انہوں نے زمین میں بنائی تھی وہ ہم سے کہیں بڑھ کر تھے۔ جیسے قوم عاد اور قوم سمود تھی، جو کہ اتنے طاقتور تھے اور اتنے اونچے لمبے انسان ہوتے تھے کہ ایک ہاتھ سے ہی کھجور کا پورا درخت نکال دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو بھی ختم کر دیا۔ ایک ہوا نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا ان پر بھیجی اور ایک ہوا نے اس پوری قوم کا خاتمہ کر دیا۔ اور جو بول رہے ہیں کہ یہ زمین میں یادگاروں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، ایک قوم تھی جنہوں نے اپنے لیے پہاڑوں کے اندر غار میں بڑے بڑے محل بنائے تھے، صرف اسی لیے بنائے تھے کہ جب ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو ہم اس محلات کے اندر چھپ جائیں گے، اور ہمارے یہاں محل میں کوئی ہوا وغیرہ کا رخ ہے ہی نہیں، نہ ہوا آئے گی اور نہ ہی ہمیں کوئی عذاب چھو سکے گا، نہ ہی پانی آنے کا خطرہ ہے، کسی چیز کے آنے کا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان محلات میں سے بھی نکال کر تنکے کی طرح ہوا میں اڑایا، اور ان کے جو دماغ تھے جو اتنا تیز چل رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہو تو نہیں سکتا ایسا کبھی، لیکن وہ سوچ تو ایسا ہی رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا بھیجی کہ وہ ہوا میں تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے اور ان کے دماغ آپس میں ٹکر رہے تھے، جو کہ پھر ان کے چہروں پر بہنے لگے ان کے دماغ۔ ان کا یہ انجام ہوا۔ تو ہر چیز اپنی بلندی پر پہنچنے کے بعد زوال پذیر ضرور ہوتی ہے۔ دنیا میں اچھے اور برے ہر دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اچھے انسانوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، اور برے انسان کو اپنے برے اعمال کا برا انجام دیکھیں گے۔ یہ تو ہے ہی، اگر آپ اچھا عمل کرتے ہو تو آپ کو اچھا بدلہ بھی ملتا ہے، لیکن اگر آپ برا عمل کرتے ہو تو آپ کو برا عمل ہی ملے گا، برا انجام ہی ملے گا۔ جیسے ایگزام میں اگر آپ پیپر اچھا کرتے ہیں تو آپ کو اس کا رزلٹ اچھا ملتا ہے نا، اور اگر آپ پیپر اچھا نہیں کرتے تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا؟ کبھی نہیں۔ آپ کو رزلٹ بھی ویسا ہی ملے گا جیسے آپ نے پیپر کیا ہوگا۔ موجودہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی دنیا میں ہم کسی کے ساتھ برا کر لیتے ہیں، یا ہم خود اپنے ساتھ ہی کوئی کر لیتے ہیں، برا گناہ کر لیتے ہیں، تو ہمیں سامنے پر نظر تو نہیں آ رہا کہ ہمیں اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک امتحان گاہ بنایا ہوا ہے، ایک آزمائش کے لیے بنایا ہوا ہے کہ یہاں آپ اپنا ایگزام دو، رزلٹ آپ کو صرف اور صرف ملے گا کس دن؟ آخرت کے دن، قیامت کے دن ملے گا، یہاں آپ کو نہیں ملے گا۔
ہم اس دنیا کی زندگی میں اگر برا بھی کریں گے نا تو ہمیں یہاں برا عمل نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے گا۔ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی دے گا، لیکن کب دے گا؟ قیامت کے دن، آخرت کے دن دے گا۔ اسی بنا پر دوسری زندگی کا ماننا ضروری ہے۔ اسی بنا پر کہ اب دنیا میں ہم دنیا میں برا کرتے ہیں لیکن ہمیں برا نہیں ملتا، دنیا میں اچھا کرتے ہیں لیکن اس کا ہمیں بدلہ نہیں ملتا، تو کوئی ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں ہمیں اچھا بدلہ ملے گا یا برا؟ لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا، تو وہ جگہ کون سی ہے؟ دنیا میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ آخرت کی ہے، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی میں ہمیں بدلہ ملے گا، چاہے وہ اچھائی کا ہو یا برائی کا۔ تاکہ اسی بنا پر دوسری زندگی کا ماننا ضروری ہے، تاکہ ہر ایک کو جزا یا سزا مل سکے، اور اس کا فیصلہ مطلق العنان اور عالم الغیب ہستی کرے گی۔ عالم الغیب ہستی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے گی، اللہ تعالیٰ کریں گے۔ جو غیب کا علم رکھنے والے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو ہمیں جزا یا سزا کا فیصلہ جو بھی کرے گا وہ کون کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ جی سعد وقاص صاحب کوئی کویشچن پوچھ رہے ہیں؟ میم آپ نے اپنا مائک بند کیا ہوا ہے۔ بیٹا وہ نیٹ ایشو تھا۔ انسانوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا اور برے انسان کو اس کے برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ موجودہ زندگی میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اسی بنا پر دوسری زندگی کا ماننا ضروری ہے کہ جب ہمیں دنیا میں اچھائی یا برائی کا صلہ نہیں مل رہا تو کبھی تو ملے گا، لیکن کہاں ملے گا؟ تو وہ ہمیں دوسری زندگی میں، ابدی زندگی میں ملے گا، تاکہ ہر ایک کو جزا یا سزا تو مل سکے نا۔ اگر ہمیں اچھائی کی جزا نہیں ملتی، برائی کی سزا نہیں ملتی، تو پھر تو یہ وہ نہیں ہو گیا نا، انصاف تو نہیں ہوا۔ برا برا کرتا جائے گا اور اچھا صرف اچھا ہی کرتا جائے گا۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عالم الغیب ہستی کرے گی۔ کون ہے عالم الغیب ہستی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے پاس مکمل اور صحیح علم اور قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ ہمیں سزا بھی دے اور جزا بھی دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: پھر ہم اپنے علم سے احوال سنائیں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے، اور وزن اس دن حق ہے۔ کون سا وزن؟ ہمارے اعمال کا وزن اس دن ضروری ہوگا، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ہمارے اعمال کا وزن ضروری ہوگا۔ پھر جن لوگوں کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے بس یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے۔ اس لیے کہ ہماری آیاتوں کے بارے میں ناانصافی کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، ان کو سمجھتے تھے لیکن ان پر عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو ابدی زندگی کا، آخرت کی زندگی کا یقین نہیں تھا۔ انسان کی پیدائش بیکار اور بے مقصد نہیں ہے، اسی لیے اس کے تمام اعمال کا مواخذہ ہونا ضروری ہے۔ ہماری جو پیدائش ہوئی ہے یہ بیکار نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں ان اعمال کا مواخذہ ضرور ہوگا، اس کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی، حساب اور کتاب ضرور ہوگا اس کا، تاکہ خیر اور شر، نیکی اور بدی کا امتیاز کیا جائے، امتیاز فرق کیا جائے کہ کسی نے اچھا کیا تو کتنا کیا اور اس کی کیا جزا ہے، کسی نے برا کیا کتنا کیا اور اس کی کیا سزا ہے۔
امید ہے آپ کو آج کا لیکچر ٹھیک سے سمجھ آیا ہوگا. میں کل انشاءاللہ اس میں سے دوبارہ کویسچنز کروں گی، اسی لیے آپ نے اس کو ٹھیک سے دوبارہ ریوائز کرنا ہے. اور ابدی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ ابدی زندگی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی. آج آپ نے اس کا آنسر ٹھیک نہیں دیا، لیکن کل انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ کویسچنز کروں گی تو آپ آنسر ٹھیک دیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. پارٹیسپینٹ کتنی وہ دیکھیں گے.